ایک شخص کو بلایا جائے گا ظالم، ادھر سے بلایا جائے گا مظلوم. اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ کہے گا کہ یا رب کریم اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں مجھے دلوا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ظالم کی نیکیاں نکال کے مظلوم کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. لیکن ابھی بھی معاملہ پورا نہیں ہوگا، ظلم ابھی بھی زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کرے؟ اللہ سب جانتا ہے لیکن دیکھیے کارروائی، اب تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو مظلوم کہے گا یا رب کریم میری برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اوپر تو دیکھ. اوپر دیکھے گا تو جنت نظر آئے گا، بڑے بڑے محلات، نعمتیں. ایک بڑا پیارا محل نظر آئے گا تو کہے گا یا رب کریم یہ محل کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. وہ عرض کرے گا یا رب کریم اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے. وہ فوراً کہے گا اللہ تو گواہ ہو جائے میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اگر ایسا ہے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں داخل جنت ہو جاؤ. یہ تو سنت الہیہ ہے، وہاں اللہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. کیسے صلح فرما رہا ہے، کیسے راغب کر رہا ہے. اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں بھی ذرا سبق حاصل کریں کہ اگر دو فریق میں لڑائی ہو جائے تو یہ بھس میں چنگی ڈال بھی جمالو دور کھڑی، یہ زیادہ آگ لگاتے ہیں. بہنیں خاص طور پر ہم نہیں چاہتے کہ دو اگر خاندان والے لڑ چکے ہیں تو یہ مل کر بیٹھ جائے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں لگائیں گے. ارے وہ تو ایسی کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں بہن، اب اس نے دو چار باتیں کی، اس کی سن کے فوراً اس کے پاس فون کی بہن میں اس کے پاس گئی تو تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی. اب اس کی بات ہے اس طرح لڑوانا. اسی طرح ہم نے مردوں میں بھی دیکھا اگر دو دوست تھے تو چاہتے ہیں ان میں جدائی ہو جائے، لڑائی کروا دیتے ہیں اور پھر قریب نہیں ہونے دیتے، بدگمانیاں غلط فہمیاں ڈالتے ہیں. غلط بات. اللہ تبارک و تعالی صلح کرواتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کے مابین میدان محشر میں صلح کروائے گا. قریب کرو، دور مت کرو، جدائی پیدا مت کرو. اس میں کوئی کمال نہیں رکھا. اپنے نفس کی مختصر سی تسکین کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو جدا کر دینا، ان کے دلوں میں نفرت ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہے. توجہ توجہ توجہ. ہمارے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، ہمیں بھی عفو و درگزر کرنی چاہیے. آخری بات عاجز انکساری کے بارے میں ایک روایت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے. جا کر دیکھا کہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، قمیض وغیرہ اتاری ہوئی تھی اور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس سے جسد اقدس پر چٹائی کے نشان پڑ گئے. محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و قصرا اپنے محلات میں عیش کریں اور آپ اس بستر پہ سو رہے ہیں کہ جسم پہ نشانات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو؟ غور فرمائیں. عاجزی اور اپنے غلام کو کیسا آخرت کا درس. والی کونین ہے، اگر چاہیں تو دین دنیا کی جو نعمت حاصل کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ انکار نہیں فرمائے گا. خود بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اذن دیا ہے اگر میں چاہوں تو یہ تمام پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں گے. ایسا صاحب نبوت اور صاحب منصب اللہ کا نبی جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن چٹائی پر سو رہا ہے. عیش اپنی زندگی میں قریب نہیں آنے دیا. یاد رکھیے جب عیش پرستی مسلمان کے پاس آئے گی وہ ضرور سست بنے گا. جب سست بنے گا تو شرعی احکامات بھی بوجھ محسوس ہونے شروع ہو جائیں گے. جب شرعی احکامات بھی بوجھ بننے لگیں گے تو نہ صرف اللہ کی نظر سے گر جائے گا، رسول کی نظر سے گر جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا. اشارہ کافی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان کس درجے تک پہنچ چکا. اس لیے آج انکساری، تکبر نہیں.
بعض اوقات اچھی شکل و صورت، خوبصورتی، یہ ہمارے دل میں بڑا پن پیدا کر دیتی ہے۔ ہم بظاہر کسی کو دیکھتے ہیں جو شکل و صورت میں کمتر ہے تو اس سے ہاتھ ملانے کو دل نہیں چاہتا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوست بھی ایسے سے ڈھونڈیں گے جو ہماری طرح خوبصورت ہو، کوئی بیچارہ کم صورت ہوگا تو اس کو دوست بھی نہیں بناتا۔ یہ میں نے کالجز وغیرہ میں کافی دیکھا ہے کہ بس اپنے مخصوص دوست بنائیں گے جو نفس کو اچھے لگیں گے، باقی بیچاروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، تو ہم کسی غریب کے قریب کیسے بیٹھے؟ حقارت کے ساتھ ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے یہاں تک تکبر دیکھا ہے کہ اگر صف میں کھڑے ہوئے اور ساتھ میں کوئی غریب آ کے کھڑا ہو گیا جس کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے تو وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قلبی تکبر ہے، بڑا پن ہے۔ ایک اللہ کے نبی اتنی عاجزی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ کبھی تو سلام میں پہل کر لوں، لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا تھا آپ فوراً سلام میں پہل کر دیا کرتے تھے۔ یہ عاجزی ہمیں حاصل ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ گھر میں گھس کے زوجہ کو سلام کریں، اپنے بچوں کو سلام کریں؟ نہیں، سرکار بچوں کو سلام کرتے تھے۔ جب گلی سے گزرتے جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے ان کو السلام علیکم کہا کرتے تھے، اس لیے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے عمل بھی بڑے ہوتے ہیں، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا ہو جاتا ہے، عمل بہت چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے کہ آدمی جس کو اپنے سے کمتر سمجھے اس سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہ کرے، اسے سلام کرنا پسند نہ کرے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے، اس کے پاس ملنے کے لیے جانا ناپسند ہو جائے، یہ خواہش ہو جائے کہ میں آؤں تو یہ تعظیماً کھڑا ہو جائے، وہ آئے تو میں کیوں کھڑا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عاجزی کی ساری ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی کا خلق ہے، اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ میں نے دیکھا الحمدللہ کوئی اگر مالدار ہو یا صاحب منصب، اگر وہ عاجزی انکساری حاصل کرے تو عوام کے دل لوٹ لیتا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ مسجد نبوی میں فرش پہ بیٹھا کرتے تھے، ہر خاص و عام کو اجازت تھی۔ یہ وہ دربار مصطفیٰ ہے کہ جبریل امین بھی بغیر اجازت نہیں آتے، لیکن جب نبی مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے جو چاہے آؤ، آ جاؤ، اجازت۔ ایک عرابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان عرابی کو پتہ چلا کہ مال غنیمت آیا ہے، آ کے کہنے لگے محمد ہمیں مال غنیمت چاہیے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں دوں گا۔ چادر لی، سرکار کی گردن میں ڈال دی اور کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ روایت میں آتا ہے کہ گلا دب گیا اور آنکھیں سرکار کی اس طرح اوپر ہو گئی۔ سرکار نے کوئی اس پہ سختی نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ خدا کی قسم تم محمد کو کبھی بخیل نہیں پاؤ گے، کبھی کنجوس نہیں پاؤ گے، محمد تمہیں دے گا اور بہت دے گا۔ کوئی ظلم و ستم نہیں، کوئی اس پر سختی نہیں کی۔ دیہاتی صحابی تھے، آداب نہیں جانتے، بڑی شفقت محبت پیار، اتنی عاجزی کی ساری، کوئی دربار بڑا نہیں تھا، جو مرضی آئے ٹھیک ہے۔ ہاں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر آج کوئی بڑا آدمی کسی کو روکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تقریب کاری ہو جائے، کوئی مت، تو یہ کوئی بات نہیں، لیکن ایک ہے تکبرن، یہ کس قابل ہے کہ ہمارے پاس آئے، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کثیر ہیں۔ آج میرا دل چاہا کہ میں اخلاق کے بارے میں عرض کروں اور ہم اپنا سب بیٹھ کر محاسبہ کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے۔ اور مزید اخلاق حسنہ جاننے کے لیے یقیناً آپ کو علماء کی صحبت میں آنا ہوگا، کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ایسی کیسٹ سنیے جس میں نبی کریم کی سنن اور آداب اور آپ کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا گیا۔ اور میں تو قرآن کے بارے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو 5 اسٹیپس میں پڑھیں۔ نمبر 1 عربی عبارت، نمبر 2 اس کا ترجمہ، نمبر 3 تفسیر، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ اس کے بعد محاسبہ کہ میں اس قرآن سے جو جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ آیات بیان فرمائی وہ مقصد حاصل بھی کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اور اس کے بعد عمل، 5ویں چیز عمل۔ جب یہ 5 چیزیں جمع ہوں گی تو قرآن کا نور حاصل ہوگا، ورنہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہماری آج حالت ہے کہ ہم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نعرے بہت لگاتے ہیں، پوری پوری رات نعت خوانی میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن نبی کریم کے طریقے اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج تو کم از کم
آپ کسی کو بدنام نہیں کیجیے گا. ہمیشہ ہی ایسا ہونا چاہیے آج تو فجر کی نماز با جماعت ضرور پڑھیے گا. میں نے یہ بھی طرف دیکھا کہ 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3-3 گھنٹے نعت خوانی میں بیٹھنے والا اور فجر میں بعض اوقات غائب ہوتا، مسجد خالی. اس میں پھر اعتراض کا موقع بھی مل جاتا ہے کہ بھئی دیکھا ساری یہ عاشق رسولوں کو دیکھو نماز آ کے بیٹھے نعت خوانی میں اور صبح نماز نہیں پڑھ رہے، فرض کو چھوڑ دیا مستحب میں لگے ہوئے. تو ہمیں کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا مقصود ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صراف ہوگا. اس لیے نعت خوانی میں بھی بیٹھیے، نیاز تقسیم کریں، نبی کریم کی میلاد کی خوشیاں بھی منائیے، لیکن ساتھ ساتھ عمل کی طرف یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے نبی کی عادات و اطوار کو جانیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ اخلاقیات اسی لیے عطا فرمائے تھے کہ آپ عوام کے سامنے اس کا مظاہرہ کریں اور لوگ ان کو اختیار کر کے بارگاہ الہی میں قرب اور منزلت حاصل کر لیں. اگر ہم نے اس چیز کو حاصل نہیں کیا تو پھر وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس مجمع میں بہت ہمارا ذہن بنا ہوگا. آپ مجھ سے آج آپ کا مہمان ہوں، 1-2 دن میں شاید میں واپس چلا جاؤں گا. آپ سب یہ ارادہ کر لیں، وعدہ بھی نہیں کہتا ہوں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کیا کریں گے. ہمت کرے بھائیو، 5 وقت نماز با جماعت کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اگر شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو فوراً وہ میرا جملہ ذہن میں نہ آئے کہ مرد وہی ہے جو نفس و شیطان کو پچھاڑتا، مرد وہ نہیں ہے جو ان سے مغلوب ہو جائے. آپ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مؤذن صاحب نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. اور نفس و شیطان نے کہا نہیں یار ٹھہر جا، کتنی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں. فوراً کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور بھاگیں. کانوں میں اس لیے انگلیاں ڈالیں کہ دوست آپ کو آواز دے لے گا، ارے یار ٹھہر جا، بھی تو اذان ہوئی ہے، بھی تو 15-20 منٹ باقی ہے. بس جہاں آپ ٹھہرے نہیں وہاں گئے کام سے. فوراً اپنے مسجد میں پہنچے، وضو کریں، اپنی اگلی صف میں بیٹھے نماز ادا کریں. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ 1 ہفتے پابندی کر کے دیکھیں، اتنا نور پیدا ہوگا، اتنا نور پیدا ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ ابھی آئینہ دیکھیے گا اور عبادات اختیار کر کے دیکھیے، ایسا چہرے پر نور آئے گا، ایسا نور آئے گا، حیران ہو جائیں گے. نورانی چہرہ عبادت کا سب سے بہترین بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فوری طور پہ عطا فرماتا ہے وہ چہرے کی نورانیت. انشاءاللہ نور چہرے پہ، گھر والے حیران ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے بھائی کون سی کریم استعمال کرتے ہو، بڑا چہرے پہ نور آ گیا. تو اس لیے آپ عبادات اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے. اور پھر میدان محشر ہوگا، ہمارے سرکار کی شان، وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو سرکار کی عطا سے انشاءاللہ عز و جل عرش کا سایہ ملے گا، سرکار کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی اور ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے داخل جنت ہو جائیں گے. وہاں جانے کے بعد پھر ساری یہ مشقتیں بھول جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جہنمی جس کو دنیا میں بڑی نعمتیں ملی تھی جہنم میں جائے گا تو فرشتہ اسے وہاں کی ایک نہر میں غوطہ دے گا اور باہر نکال کے پوچھے گا بتا تو نے دنیا میں کوئی نعمت، کوئی آسائش دیکھی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی بھی نہیں دیکھی. یعنی ایک ہی عذاب کی نہر میں غوطے کی وجہ سے ساری نعمتیں بھول جائے گا. اور جس نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی جب یہ جنت میں جائے گا سرکار فرماتے ہیں فرشتے اس کو ایک نہر میں غوطہ دیں گے، اس کو باہر نکال کر پوچھیں گے بتا دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ایک ہی اس نہر کی ایسی برکت ہوگی ساری دنیا کی تکلیفیں بھول جائیں گے. تو 40 سال 50 سال 60 سال کتنے عرصہ زندہ رہیں گے؟ ہمت کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آئیے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کا ثبوت دیجئے، آپ کے طریقے اختیار کیجئے، عبادات اختیار کیجئے، علم دین سیکھیے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سماعت فرما لیں. ایک منٹ دیکھیں آپ سلام ہوگا لیکن ہمیں ذرا کہ اس جگہ پہنچنا ہے اس لیے ہم نکلیں گے. مصافحہ کی کوئی بھی کوشش